اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مئی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، دال، سواد سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج دلو والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران رشتے کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ برج دلو والے افراد جو رشتے، منگنی یا نکاح وغیرہ کی تاریخ رکھنے کے حوالے سے کسی مثبت وقت کی تلاش میں تھے، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کا ضرور انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے کام میں بہتری اور تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو معاملات آپ کے کنٹرول سے باہر ہوئے تھے، اب صورتحال جو ہے وہ مثبت شکل لیتی ہوئی نظر آئے گی اور معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کی 26 سے 28 مئی کے دوران اوج مریخ کا ایک بہترین وقت آ رہا ہے۔ اس وقت کے دوران مریخ کی اس خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے خصوصی تجویزات تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی ان فائدوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہوگی، اس کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں میں اپنی مقبولیت اور شہرت کے خواہش مند ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ ان کو ملٹیپل آپشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہتر مشورہ یہ ہے کہ کسی فیصلے پر اس عشرے میں ضرور پہنچ جائیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو کسی چھوٹی موٹی بیماری کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اوورآل آپ کی ایک بہتر اور اچھی صحت رہے گی۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام میں ان کو ان معاملات سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کی 27 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ان کے لیے خاصا مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ ان معاملات کے حوالے سے بہتر ڈیسیجن لیتے نظر آ رہے ہیں اور ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 27 تاریخ سے شروع ہونے والے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، اولاد کی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھتی نظر آئے گی۔ شریک حیات کے طرف بھی آپ کی توجہ مائل رہے گی اور آپسی تعلقات، آپسی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے آخری ایام میں وہ واپسی کا مطالبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو اپنے دشمنوں کی طرف سے خوف زدہ تھے، پریشان تھے، اس عشرے کا وقت ان کی اس پریشانی کے دور ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ آپ کے فیور میں ہوں گے۔ وہ دلو والے افراد جو زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ دلو والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس وقت کے دوران نہ ہی بیرون ملک جانے کی کوشش کریں، نہ ہی اس کے لیے اپلائی کرنا آپ کے لیے کوئی اتنا مناسب ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا علیم ہو، یا خبیر ہو۔ ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے لیے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 مئی کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔